السلام علیکم جی، میں کمندر گجرات سے بول رہا ہوں، محمد مہدی۔ مجھے ایک سوال تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے ذاکر ممبر پہ صرف بیانات دے رہے ہیں، اکثر اس میں غلط دے رہے ہیں، تو اس کا مجھے جواب چاہیے کہ اس میں اکثر غلط دے رہے ہیں یا پھر اس میں کچھ صحیح بھی دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ 90% تقریباً 95% غلط بولتے ہیں، تو اس کا مجھے جواب چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر ذاکرین اور خطبہ جو ہیں، خطیب جو ہیں، وہ ممبر پہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہاں، اگر ایسا کچھ ہے جی کہ غلط بیانی، کس بات کی غلط بیانی؟ جی پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص ان کی بات کو غلط سمجھ رہا ہے جی تو آیا وہ خود اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس بات کو غلط یا صحیح کہہ سکے؟ جی ایک کہے جانے پر کہ لوگ کہتے ہیں اس پر غور کر لینا چاہیے۔ میں اس سوال کو ذرا اچھا سمجھ رہا ہوں جو سوال کیا گیا ہے، جی اس کو میں تھوڑی سی بات کہہ لوں۔ بسم اللہ۔ دیکھیے محترم، ممبر پر جانے کے بعد آج کی دنیا میں بہت کچھ یہ ہو رہا ہے، ذاکرین اور ذاکرات دونوں بہت شدت سے ہمارے یہاں، وہ بھی ماشاءاللہ بچیاں ہیں جو خطابت اور ذاکری کر رہی ہیں۔ جی ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ ذاکری جو کچھ ہو رہی ہے، اس کے اندر ان کی اپنی پرسنل پہلے شخصی معلومات وہ بڑھائیں، جی اور خالی کیسٹ کو اور نیٹ کے اوپر دیکھ کر بیان کر لینا تو یہ اتنا مفید نہیں ہے۔ اگر ہم محدود رکھتے ہیں اپنے کو کسی ایک چھوٹے سے واقعے تک یا مصائب امام حسین تک، اس پہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ جی یہ میں بحیثیت ایک ذمہ دار شخصیت کے ان معاملات میں اپنے تمام خطبہ، تمام ذاکرین، سب سے اپیل کرتا ہوں، تو جو ذاکرائیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے، ہماری بچیاں، عورتیں جو خطاب کرتی ہیں، ان سے بھی مجھے کہنا ہے، بہت اچھا ہے کہ ایون ٹی وی کہ ہم شکرگزار ہیں کہ انہوں نے اس سوال کے ذریعے ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا ہے۔ ہمیں خود بڑا افسوس ہوتا ہے جب بعض مواقع پر لاؤڈ اسپیکر پر پڑھ رہی ہوتی ہیں بچیاں، سب کو شوق ہے کہ ہم کچھ پڑھیں، مجلس پڑھیں، ضرور پڑھو، لیکن اگر پڑھنے کے شوق ہے تو مراسی بہت ہیں۔ جی حضرت امیر انیس، مرزا نفیس، ابھی آپ نے نام لیا جناب نسیم امروی، جی کم سے کم 250 مرثیہ حضرت جی امیر انیس جی ان کے جناب نسیم امروی کی جی ہیں، اور کس ان مراسی میں سب کچھ ہے، آپ انہی کو پڑھو۔ جی لیکن اگر آپ خطابت کر رہے ہیں یا خطابت کر رہی ہیں آپ، تو خدا را احتیاط کیجئے، دو چیزوں کی احتیاط کیجئے۔ نمبر ایک کہ آپ کی جوش اور ولولے کی کیفیت آپ اپنی جگہ دیکھیں، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کا جوش، آپ کا ولولہ اتنا قابو میں ہو، آپ کی بات جہاں تک جا رہی ہے، اب یہ ایک محدود گھر میں بات نہیں ہوتی ہے، جی اب نیٹ پر جاتی ہے، پوری دنیا میں جاتی ہے، تو جن لوگوں تک آپ کی بات جا رہی ہے ان کو آپ در اہل بیت سے قریب کرنے میں شریک ہیں، یا معاذ اللہ خدا نہ خواستہ آپ چند افراد کو برا سمجھ کے باقی لوگوں کو در اہل بیت سے دور کرنے میں شریک ہو جائے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ بات رکھیں جس سے لوگ بنجتن پاک، اہل بیت اطہار، اسلامک فلسفی اور اہل بیت اطہار کی جو ترویج تھی قرآن کریم سے اور شریعت کے لیے اور دین کے لیے، اس سے آپ قریب کریں۔ امام حسین نے عصر عاشور جب سب ختم ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہے ان کے پاس، حضرت عباس، حضرت علی اکبر سب شہید ہو چکے ہیں، اس وقت بھی جا کے اس فوج یزید کے سامنے آپ نے کیا فرمایا ہے؟ الا ما تقاتلونی، تم سب مجھ سے کس بات پر جنگ کر رہے ہو؟ یا غور تو کریں، جس کے بعد سب ختم کیے جا چکے، 71 لاشیں اٹھانے کے بعد پورے لباس پر اپنا خون بھی جو تیر آ کر لگتے رہے، اور ان لوگوں کا بھی خون ہے کہ جن کو اٹھا کے لائیں۔ مگر ان سب باتوں سے الگ، کیونکہ بات مشن پر ہے، امام حسین عصر عاشور فوج یزید کیا فرما رہے ہیں؟ الا ما تقاتلونی، تم سب مجھ سے کس بات پر جنگ کر رہے ہو؟ اب دو ہی جملے ہیں۔ میں تمام ذاکرین، تمام خطبہ سب سے اپیل کرتا ہوں، خدا را اس پر غور کیجیے، کیا کہا گیا ہے اس کے بعد؟ مولا امام حسین نے عصر عاشور سب ختم ہے، انہی کی تو مجلس آپ پڑھ رہے ہیں، اسی مجلس کے طفیل تو آپ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ امام نے کیا فرمایا وہاں؟ کس بات پر مجھ سے جنگ کر رہے ہو؟ یا ویلکم، تم سب کو افسوس، الا ما تقاتلونی، تم سب مجھ سے کس بات پر جنگ کر رہے ہو؟
ام علی، دو ہی جملے ہیں، ام علی حق ترکتہ، کیا میں نے کوئی حق چھوڑا ہے؟ ام علی شریعت غیرتھا، کیا میں نے شریعت میں کوئی تغیر کر دیا؟ بس کیا جواب سامنے آیا؟ اس کے بعد آپ نے جنگ کی، جی اور پہلے ہی اقرار لے لیا کہ ہم نے شریعت میں کوئی تغیر نہیں کیا ہے، تو ہم اس امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ ہم پہلے شریعت پر نظر ڈال لیں کہ ہمارے کسی فعل سے شریعت میں کوئی تغیر تو نہیں ہو رہا ہے، جی تب تو امام حسین والے ہیں۔ جی اور اگر ہم لاپرواہ ہیں اس بات سے تو ہمیں بہت غور کرنا چاہیے اپنے خطاب پر، اپنی تقریر پر، اپنے گفتگو پر، اپنے عمل پر۔ آپ نمائندے ہیں ساری دنیا میں امام حسین کے، ہم نمائندگی کرتے ہیں۔ بہت معافی چاہتے ہوئے ایک مثال دیتا ہوں، جب آپ شبیہیں اٹھاتے ہیں، گہوارہ، تابوت، تو تھوڑا تصور کریں، جب تابوت ہم اٹھا رہے ہیں کسی وقت، تو تابوت تو ہم ان کی شبیہ لے کر چل رہے ہیں، جی یہ تابوت امام حسن کا ہے، ہم شبیہ تابوت کی لے کر چل رہے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے جو لے کر چل رہے ہیں یہ بھی تو شبیہ ہے کسی کی، جو لے کر چل رہے ہیں یہ کس کی شبیہ ہے؟ کیونکہ بغیر کندھے پر اٹھائے تو چلے گا نہیں تابوت، بے شک تو جو وہ لے کر چل رہے تھے وہ اس تابوت کی شبیہ آپ لے کر چل رہے ہو، جی تو آپ بھی کس حد تک تو سوچ لو کہ ہم بھی کسی کی شبیہ تو ہیں۔ ہمارا کریکٹر، ہمارا کردار، انداز کیا ہونا چاہیے تو سامنے اثر جائے۔ آپ کا مشن ہے حسینیت کو پہنچانا، امام حسین کے پیغام کو پہنچانا، نام حسین سے وابستہ باتوں کو پہنچانا، اس پر دھیان دینا چاہیے، چاہے ذاکرین ہو چاہے ذاکرات۔